آزادی کے بعد غزل کو نئی زندگی دینے والوں میں فیض احمد فیض، احمد فراز، ناصر کاظمی، بشیر بدر، جاوید اختر، عباس تابش، عدیم ہاشمی، عشرت آفرین، پروین شاکر اور دوسرے شعراء سر فہرست ہیں، جنہوں نے غزل کو نئے معنی اور اچھوتے طرز بیان کے ذریعے ایک نیا چہرہ عطا کیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ جدید اردو غزل کا یہ نیا چہرہ ہی اس کی بقا اور مقبولیت کا ضامن ہے، اور اسی نے غزل کو 21ویں صدی میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ نئے دور میں غزل کو جن شعراء نے جدید موضوعات سے سنوارا، ان میں عدیم ہاشمی ایک معتبر نام ہے۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں عدیم ہاشمی اردو شاعری کے ایک نئے روپ کے ساتھ نمودار ہوئے اور بہت جلد ادبی افق پر چھا گئے۔ انہوں نے اردو غزل کے آزمودہ رومانوی موضوعات کو جدید لہجے دیے۔ ان کے نزدیک محبوب تک رسائی اور اظہار عشق کافی نہیں، اس کی قربت بھی ضروری ہے۔ اسی احساس کو اپنے ایک مشہور شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں: وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ معاشرے میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کے مٹتے فاصلوں کے درمیان قول و فعل کے دوہرے معیار عدیم کی فطرت کا حصہ نہیں تھے۔ یہ غزل ان کے انہی احساسات کی ترجمانی کرتی ہے۔ کسی جھوٹی وفا سے دل کو بہلانا نہیں آتا، مجھے گھر کاغذی پھولوں سے مہکانا نہیں آتا، میں جو کچھ ہوں وہی کچھ ہوں، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، مجھے جھوٹے در و دیوار چمکانا نہیں آتا، میں دریا ہوں مگر بہتا ہوں میں کوثر کی جانب، مجھے دنیا کی پستی میں اتر جانا نہیں آتا۔ 1 اگست 1946 کو بھارت میں پیدا ہونے والے عدیم ہاشمی کا اصل نام فصیح الدین ہاشمی تھا۔ ابتدائی تعلیم کے دوران ہی ان کی شعری صلاحیتیں سامنے آ گئیں۔ برصغیر کے بٹوارے میں ہجرت کر کے خاندان کے ساتھ پاکستان آئے اور ابتدائی تعلیم و تربیت فیصل آباد میں حاصل کی۔ بعد میں لاہور منتقل ہوئے اور ادبی جریدوں کے ذریعے جدید شاعری کی پہچان بن گئے۔ اسی دوران انہوں نے ریڈیو، ٹی وی کے لیے گیت لکھے اور پی ٹی وی کے لیے ڈرامہ سیریل آغوش بھی لکھی، اور اسی میدان میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑا زبردست ڈرامائی شعور رکھتے ہیں۔ وہ اداکار تو نہیں تھے، لیکن اداکاری کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے ہم اثر شاعر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ عدیم ہاشمی جدید غزل کے بڑے اہم شاعر ہیں، لیکن بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح انہیں بھی نظر انداز کیا گیا۔ عدیم ہاشمی بنیادی طور پر ایک رومانوی شاعر تھے، لیکن انہوں نے رومانوی شاعری کو نئی سمتوں سے روشناس کرایا۔ چھوٹی بہر میں لکھی گئیں ان کی غزلیں خاص طور پر بہت مشہور ہوئیں۔ کبھی کبھی ان کی شاعری میں اداسیوں کی مہک بھی محسوس ہوتی ہے۔ مہک اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اداسیوں میں بھی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ترکش، مکالمہ، چہرہ تمہارا یاد رہتا ہے، فاصلے ایسے بھی ہوں گے، اور بہت نزدیک آتے جا رہے ہو عدیم کے شعری مجموعے ہیں۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ ان کی یہ غزل نامور غزل گائک غلام علی نے کچھ اس انداز میں گائی کہ سننے والے آج بھی اسی ذوق و شوق سے سنتے ہیں جو برسوں پہلے تھا۔ اس زمانے میں ادبی حلقوں اور یونیورسٹی کے نوجوانوں میں یہ غزل خاصی مقبول تھی۔ ان کا بہت سا کلام دیگر گلوکاروں نے بھی گایا۔ عدیم ہاشمی کا مزاج رومان پرور ضرور تھا، لیکن غزل کا روایتی انداز بیاں عدیم ہاشمی کی شاعری سے کوسوں دور رہا کہ وہ عشق کو وفاداری کے انوکھے پیمانوں سے دیکھتے ہوئے عاشق کی انا کو اولین فوقیت دیتے۔ حسن و عشق کی واردات کے علاوہ عدیم نے چاروں اور پھیلے کھپ اندھیروں کو بھی محسوس کیا اور انہیں
مزاحمتی لہجے میں للکارنے کی کوشش بھی کی۔ زبان جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ عدیم ہاشمی کی شاعری میں ہمیں عصری کرب کا عکس بھی ملتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعر معروضی صورتحال سے بے خبر رہے؟ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کی کسی صورت تحسین نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسے دانشورانہ بددیانتی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ عدیم ہاشمی کا نام ان شعراء کی فہرست میں شامل رہے گا جنہوں نے غزل کے آزمودہ موضوعات کو نئے اسلوب دے کر اسے نئی زندگی دی۔ آؤ پھر دل کے سمندر کی طرف لوٹ چلیں، آؤ پھر دل کے سمندر کی طرف لوٹ چلیں، وہی پانی، وہی مچھلی، وہی جال اچھا ہے۔ 5 نومبر 2001 55 سال کی عمر میں ممتاز شاعر، ادیب اور ڈرامہ نگار عدیم ہاشمی شکاگو میں انتقال کر گئے اور وہیں آسودائے خاک ہوئے۔ جدید غزل کے حوالے سے ان کا نام بھلایا نہیں جا سکتا۔